اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کے آغاز میں ہی علامہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا 1 منٹ کا بیانیہ ان کی آواز میں سماعت فرمائیے۔ ایک قادیانی نوجوان سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے اس سے 2 باتیں پوچھی۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی؟ بالکل بالکل بالکل۔ تو پھر مجھے وحی کی ضرورت بتاؤ۔ جب ہدایت کامل ہو گئی اور محفوظ بھی ہے تو مزید وحی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شغل تو نہیں ہے، یہ تو حکمت کے تحت جو کام ہوتا ہے حکمت سے ضرورت سے ہوتا ہے۔ وہی ہدایت کے لیے تھی، ہم مانتے ہیں ہدایت کامل ہو چکی بھائی۔ اس گلاس میں جتنا پانی آ سکتا تھا آپ کہاں ڈالو گے؟ جو پانی ڈالو گے وہ ایک دم سے بگڑ جائے گا۔ یہ ہے دلیل اصل میں ختم نبوت کی، جو بدقسمتی سے ہماری طرف سے پیش تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیان سے جو سمجھا ہے وہ اس طرح ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بیان کر رہے ہیں کہ قادیانی نوجوان سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے اس سے 2 باتیں پوچھیں۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی ہے؟ بالکل۔ کیا تم مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی؟ بالکل۔ تو پھر مجھے وحی کی ضرورت بتاؤ۔ جب ہدایت کامل ہو گئی اور وہ محفوظ بھی ہے تو پھر مزید وحی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شغل تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کام حکمت سے ہوتا ہے، ضرورت سے ہوتا ہے۔ وحی ہدایت کے لیے تھی، کامل ہو چکی بھائی۔ اس گلاس میں جتنا پانی آ سکتا تھا آ چکا، اب کہاں ڈالو گے؟ جو پانی ڈالو گے وہ ادھر ادھر بہہ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے ختم نبوت کی، جو بدقسمتی سے ہماری طرف سے پیش نہیں کی گئی۔ سامعین و ناظرین کرام، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا مذکورہ استدلال غلط، جھوٹا اور باطل ہے۔ اگر امت محمدیہ میں ہر قسم کی وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اور ہر قسم کی نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے تو اس امت کے ہاتھ میں کیا رہ گیا ہے؟ اور امت محمدیہ کو تو قرآن مجید میں خیر الامت کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت القدر کی آیت 4 میں لیلۃ القدر کے بارے میں فرماتا ہے، لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت یعنی آیت 5 میں فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ کہ بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا فرشتوں اور روح القدس کا یہ نزول بے معنی ہوتا ہے؟ واضح ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے لیے خوشخبریاں اور بشارات اپنے ساتھ لاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت حامیم السجدہ کی آیت 31 میں بیان فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جن لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں ان سے فرماتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ۔ پس قرآن مجید کی ان مذکورہ آیات سے فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر نزول ثابت ہو رہا ہے، اور معلوم ہو رہا ہے کہ ہر قسم کی وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد آپ علیہ السلام کی دشمنی میں موجودہ مسلمانوں کے علماء کا وحی و نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ اب ہر قسم کی وحی بھی بند ہے،
جبکہ وحی کی کئی اقسام ہیں۔ اور یہ عقیدہ بھی بن گیا ہے کہ اب ہر قسم کی نبوت بھی بند ہے، جبکہ نبوت کی موٹے طور پر دو قسمیں ہیں، یہ کہ نبوت شریعت کے ساتھ اور نبوت بغیر شریعت کے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے جب قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں وحی اور نبوت کا عقیدہ صحیح معنی میں پیش کیا جاتا ہے تو جماعت احمدیہ مسلمہ پر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ احمدی لوگ قرآن مجید کی آیات کی غلط تفسیر کرتے ہیں اور حدیث نبویہ کی غلط تشریح کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی مضمون کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت اسی مضمون کی دوسری آیات سے مطابقت رکھ رہی ہوگی تو پھر ہی وہ تفسیر صحیح تفسیر قرار پائے گی۔ اسی طرح کسی مضمون کے بارے میں کوئی ایک صحیح حدیث کا بھی اسی مضمون کی دوسری صحیح احادیث کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اس اصول کے تحت جماعت احمدیہ کا کوئی عقیدہ اور مسلک مجروح نہیں قرار پاتا۔ وحی و الہام و نبوت کے بارے میں جماعت احمدیہ کا وہی عقیدہ ہے جو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں بیان ہوا ہے، اور امت محمدیہ کے 1400 سال کے عرصہ میں ہونے والے ہزاروں اولیاء اللہ کا وحی و الہام اور نبوت کے بارے میں یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے جس پر آج جماعت احمدیہ قائم ہے۔ وقت کی مناسبت سے بطور نمونہ خاکسار حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ جو فقہ حنفیہ کے جلیل القدر امام ہیں کا ایک قول پیش کر رہا ہے۔ یہ قول ان کی کتاب الاشاعۃ فی اشراط الساعہ کے صفحہ 226 پر ہے، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے، بیروت سے شائع ہوئی ہے۔ عربی عبارت کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث لا وحی بعد موتی باطل، یہ کہ یہ حدیث کہ میری موت کے بعد وحی نہیں باطل ہے، یعنی یہ کہ یہ قول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا۔ وہ فرماتے ہیں ہاں حدیث میں لا نبی بعدی، یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں وارد ہوا ہے، اور اس کے معانی علماء کے نزدیک یہ ہیں کہ آئندہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو ایسی شریعت لے کر آئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے، اور پھر ان کی ایک دوسری کتاب موضوعات کبیر کے صفحہ 59 پر ایک دوسری عبارت بھی مذکورہ مفہوم کی بیان ہوئی ہے۔ خاکسار اس عربی عبارت کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک قادیانی نوجوان سے بات کر رہے تھے۔ غور فرمائیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسا انسان اپنے بیان میں لفظ قادیانی سے احمدیہ مسلک کا اظہار کر رہا ہے تو یہ ایک عجیب بات ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ ہدایت ہے کہ کسی کا نام نہ بگاڑو، یہ کہ کسی کو اس نام سے پکارو جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک احمدی نوجوان کے عقیدہ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ کہ احمدی عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورت میں ہدایت مکمل ہو چکی ہے اور قرآن مجید محفوظ ہے، تو ڈاکٹر صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ پھر وحی کی کیا ضرورت ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ اب کوئی وحی نہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے ختم نبوت کی جو بدقسمتی سے ہماری طرف سے پیش نہیں کی گئی۔ خاکسار بیان کر رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ استدلال باطل ہے۔ ان کا یہ استدلال ان کے اپنے ہی مسلک ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود سے متضاد ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید کی صورت میں ہدایت مکمل ہو چکی اور قرآن مجید محفوظ بھی ہے۔ اب اگر قرآن مجید کی اکملیت اور حفاظت سے یہ استدلال کیا جانا درست ہے کہ اب ہر قسم کی وحی بھی بند ہے اور ہر قسم کی نبوت بھی بند ہے، تو پھر ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کے عقیدہ کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟
ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کی پیش گوئی سے معلوم ہو رہا ہے کہ آخری زمانہ میں لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور پھر آخری زمانہ کے علماء قرآن مجید کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے کے اہل نہیں رہیں گے، کیونکہ دلوں سے حقیقی ایمان اور تقوی اٹھ جائے گا، تب مصلح ربانی کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کی اسلام میں پیش گوئی موجود ہے۔ پھر یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر ہر قسم کی وحی بند ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح امام مہدی اور مسیح موعود کو بتا رہا ہوگا کہ وہ امام مہدی اور مسیح موعود ہیں؟ اور پھر یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر ہر قسم کی نبوت بند ہے تو امت محمدیہ میں مہدی موعود اور مسیح موعود کا کیا مقام ہوگا؟ اسلام میں امام مہدی اور مسیح موعود کا مقام تو امتی نبی کا بیان ہوا ہے، لازماً وہ امتی نبی ہوں گے جن کے ذریعہ آخری زمانہ میں اسلام کو عالمگیر غلبہ حاصل ہوگا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب چشمہ مسیحی میں بیان فرماتے ہیں، گزشتہ مذہبوں میں عورتوں کو بھی الہام ہوا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور مریم کو، مگر تم مرد ہو کر ان عورتوں کے برابر بھی نہیں، بلکہ اے نادانوں اور آنکھوں کے اندھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سید و مولا ان پر ہزاروں سلام اپنے افاضہ کی روح سے، یعنی روحانی فیض پہنچانے کے روح سے تمام انبیاء سے سبقت لے گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ نبیوں کا افاضہ ایک حد تک آ کر ختم ہو گیا، اور اب وہ قومیں اور وہ مذہب مردہ ہیں، کوئی ان میں زندگی نہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہی مطلب ہے ختم نبوت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبیوں کے فیوض کا سلسلہ بند ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جاری ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیضان قیامت تک جاری ہے، اسی لیے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیضان کے اس امت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مسیح باہر سے آوے، بلکہ آپ کے سایہ میں پرورش پانا ایک ادنا انسان کو مسیح بنا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے اس عاجز کو بنایا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔